نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وہ جو حضرات آگے قریب تشریف لے آئے. بزرگان محترم، آج کی مجلس میں وقت رہا تو 3-4 باتیں پیش کرنی ہیں. آج کا یہ دن جس میں میں اور آپ جمع ہے، یہ عید اور خوشی کا دن ہے. میں نے اور آپ نے رمضان المبارک میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وصلاتنا واذکارنا ودعاءنا وقراءتنا للقرآن ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة. آمین. اصل چیز قبولیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. واقعہ نہیں بلکہ واقعات مختلف مقامات پر ذکر کیے ہیں. ان میں بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ پہلے پارے میں موجود ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب باپ بیٹے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب فارغ ہوئے بیت اللہ کی تعمیر سے، تو بارگاہ ایزدی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. دیکھیے کام کتنا عظیم الشان کر رہے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر کی، جو ہمارا مرکز اور محور ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھ رہے. جب تک اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے عمل کو قبول نہ کر لے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں مفسرین نے ایک نقطہ تحریر کیا کہ قبول نہیں کہا بلکہ تقبل کہا. قبول اور تقبل میں فرق یہ ہے کہ جس عمل کو آدمی لائق پذیرائی سمجھتا ہے، تعریف کے لائق سمجھتا ہے، اس وقت جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے قبول. اور جس عمل کو آدمی ناقص سمجھتا ہے، ادھورا سمجھتا ہے، لائق پذیرائی نہیں سمجھتا، اس وقت استعمال کیا جاتا ہے تقبل. تو جلیل القدر پیغمبر ہے دونوں، لیکن اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ ہمارا عمل تو ناقص ہے، ادھورا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، لائق پذیرائی نہیں ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں التجا ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے.
تو یہ سبق دیا مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو کہ میں اور آپ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کے بعد قبولیت کی دعا کرے کہ اللہ تو اسے کیا کر، قبول کر۔ ایک اور واقعہ ہے 6 پارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا۔ مفسرین نے ان کے نام تحریر کیے ہیں، ایک کا نام ہے حابیل اور دوسرے کا نام ہے قابیل۔ ایک ہی لڑکی سے دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، اور شرعی اعتبار سے حابیل کی شادی اس لڑکی سے صحیح تھی، قابیل کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نے حجت کی، دلیل کی، بحث و مباحثہ کیا، تو پھر یہ طے پایا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں۔ جس کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ تو دیکھیے دونوں نے عمل کیا، دونوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، قربان کیا چیزوں کو، لیکن اللہ رب العزت نے حابیل کے عمل کو قبول کیا اور قابیل کے عمل کو رد کر دیا۔ تو قرآن کریم کی یہ 2 اسٹوری اور یہ 2 واقعات مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ میں اور آپ کوئی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے۔ نیک عمل کے بعد کرنے کے بعد میرے اور آپ کے اندر عاجزی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انکساری کا وصف پیدا ہوتا ہے، خاکساری جنم لیتی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل مقبولیت کے قریب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہی تعلیم شریعت کی ہے۔ نماز سے میں اور آپ فارغ ہوتے ہیں، امام صاحب نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوتی کیا پڑھتے تھے؟ استغفار کرتے تھے نا، استغفار کرتے، 3 مرتبہ استغفار کرتے۔ یہ تو کوئی استغفار کا موقع ہی نہیں ہے کہ آدمی نے ابھی نماز ختم کی ہے، اب نماز کے بعد استغفار۔ آدمی سے کوئی غلط کام ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ توبہ استغفار کرتا ہے۔ یہ تو نیک کام کیا ہے، بلکہ شہادتین کے بعد اسلام میں سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ نماز کا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اور سید العابدین، سید العارفین، سید الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو تعلیم دینا ہے۔ یہ استغفار کیوں کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم نے ابھی نماز جیسا جو عمل کیا، اے اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مجھے نماز پڑھنا چاہیے تھا، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی، تیرے بارگاہ کے لائق جیسی نماز ہونی چاہیے ہم ادا نہیں کرتے۔ اس پر استغفار ہے کہ عمل اس لائق نہیں ہے ہمارا کہ ہماری نماز آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں، تو اس لیے فوراً سلام پھیرنے کے ساتھ ہی استغفار کر لیا۔ حج کا جہاں بیان ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض اللہ واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ دیکھیے اس کے بعد بھی کیا ہے؟ استغفار۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی میں نے اور آپ نے رمضان مبارک میں اللہ کی توفیق سے جو کیا، اللہ کی توفیق سے کیا،
کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے ہی کرم سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وصف میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے کہ ہم عمل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا، بلکہ آدمی جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، علماء نے اس کی نشانی یہ لکھی ہے کہ وہ اپنے عمل کو اتنا ہی ناقص اور ادھورا سمجھنے لگتا ہے۔ سمجھ لو کہ ہم اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اتنا ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں۔ اور اگر آدمی نیک عمل کرنے کے بعد اترا رہا ہے تو یہ کچھ اور سائن ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات، ہر قوم کے اندر جشن کے دن ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، لیکن دوسری اقوام اور اسلام کی جو عید ہے، یا کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے تہوار ہے، جشن کے دن ہیں، ان میں فرق ہے۔ اور اقوام میں آپ دیکھ لیجئے، جب ان کا تہوار ہوتا ہے تو خوب ہلا گلا ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے، ناچ گان ہوتا ہے، شراب اور کباب کا دور چلتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، آپ دوسری اقوام میں دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں جو تہوار آئیں گے، جو جشن کے دن آئیں گے، جو خوشی کے دن آئیں گے، ان میں اور دنوں میں جو نہیں کرتے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ ہمارے قریبی جو کمیونٹی رہتی ہے، ایک آپ جانتے ہیں خاص دن آتا ہے، ان میں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، ایسا سنا ہے میں نے کہ آج اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سو جاتے، صحیح؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ سو گئے، اب جو قوم اللہ کو سلا دے اب کیا کہنا اس کا، وہ پھر اوروں کو نہیں سلائے گی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ کو مفہوم یہ ہے کہ نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اونگ جب آدمی جو ہے نیند اس کو آ جاتی ہے تو وہ بے خبر ہو جاتا ہے ایک درجے میں، اور اونگ میں کیا ہے، آدھا نیند میں ہوتا ہے اور آدھا بیدار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نہیں۔ اچھا، نیند کیوں آتی ہے آدمی کو، اونگ کیوں آتی ہے؟ پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی ہے۔ اس کی وجہ ہے تھکان۔ کیا ہے؟ تھکان۔ تھکان کی وجہ سے آدمی کو نیند آتی ہے۔ آدمی کچھ گھنٹے کام کرنے کے بعد یا نہ بھی کیا کام، بیٹھا رہا پھر بھی کچھ وقت کے بعد اس کو آرام چاہیے، اس کو نیند چاہیے، اس کو اونگ چاہیے۔ اللہ رب العزت کی صفت یہ ہے کہ وہ تھکتے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نیند کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جنت میں جب جنتی جنت میں جائیں گے، آپ مجھے بتائیے جنت میں نیند یا اونگ ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ کیوں؟ جنت میں جاب پہ جانا ہے 8 to 4 9 to 5 ہے، ویک ڈیز میں یا ویکینڈ میں نہیں جانا ہے۔ جنتی جنت میں جائے گا تو قرآن کریم ایک سے زائد مقام پر کہتا ہے کہ صفت یہ ہوگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ جو کچھ بندہ چاہے گا تو کیا ہے وہ چیز حاضر ہوگی، تصور کرے گا، تصور، اور وہ چیز حاضر ہوگی۔ تو جنت میں جاب نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، تھکان نہیں ہے۔ جب تھکان نہیں ہے تو جنت میں نیند بھی نہیں ہے، جنت میں رات بھی نہیں ہے، جنت میں نیند بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھکتے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیگر اقوام کے جو تہوار ہے،
جو جشن کے دن ہوتے ہیں ان میں اور اسلام کی جو عیدین ہیں ان میں فرق ہے۔ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں دیا آج یہ دن؟ اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے جو ایک مہینہ گزارا اس میں روزانہ 6 نمازیں پڑھتے تھے، وتر کے ساتھ 6 نمازیں، تو ہم نے تراویح کی نماز زائد پڑھی پورا مہینہ، تراویح کی نماز۔ اللہ نے جن کو توفیق دی انہوں نے روزانہ کیا پڑھا؟ تہجد کی نماز بھی جو ہے وہ ادا کی۔ روزانہ پورا دن بھوکا رہے، نفس کو مارا۔ اللہ نے جو کچھ توفیق دی، صدقہ خیرات کیا ہم نے اس مہینے میں، یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ اور رمضان المبارک کی اہم عبادت روزہ جو ایک مہینہ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کو جب ہم نے پورا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج کا یہ دن جو دیا، فرمایا آج خوشی مناؤ، آج عید کا دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور مہمانی کا دن ہے۔ اللہ میزبان ہے آج میرا اور آپ کا، اور آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو عید کے دنوں میں اچھے پکوان بنانے چاہیے، نفیس اور عمدہ کھانے پکانے چاہیے، نفیس اور عمدہ کپڑے پہننے چاہیے، اس تصور کے ساتھ کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ ضیافت اور مہمانی کا دن ہے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور مہمانی قبول کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے دربار میں آدمی جائے، دنیاوی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اچھے کپڑے پہنتا ہے نا، عمدہ کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔ فرمایا عمدہ کپڑے پہنو، اچھے پکوان کھاؤ، لیکن ایک شرط، شریعت کے دائرے اور حدود میں رہتے ہوئے۔ ہاں، شریعت کے دائرے اور حدود میں رہتے ہوئے اچھے کھانے پکاؤ، عمدہ کھانے کھاؤ، نفیس جو ہے وہ کپڑے پہنو۔ کیوں؟ آج مہمانی کا دن۔ اسی لیے دیکھیے شریعت میں پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان میں ایک دن کون سا ہے؟ آج کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ آج کوئی روزہ رکھے گا نہ یہ کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا۔ حرام ہے آج کا دن روزہ رکھنا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور مہمانی کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہمانی کو قبول کرنے کا دن ہے۔ اور دیکھیے اچھے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص کپڑا تھا جس کو آقا جمعہ کے دن اور عیدین میں زیب تن کیا کرتے تھے۔ وقت ہو گیا ہے ورنہ میں بخاری شریف کی یہاں روایت بھی آپ کو سنا تھا جس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، اچھے کپڑے دھلے ہوئے نئے پہنے، فبیہا نور علی نور، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، لیکن عمدہ کپڑے جو ہیں وہ پہننا ہے۔ اسی لیے فقہا نے عیدین کے جو مستحبات لکھے ہیں تو عیدین کے مستحبات میں ایک مستحب یہ ہے کہ عید کے دن مسلمان اچھے کپڑے پہنے اور مسجد آئے، خوشبو لگائے۔ اچھا، آج یہ مہمانی کا دن ہے، اس لیے حدیث پاک میں آیا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو کچھ کھا کر نکلتے تھے، کھجور کھا کر نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں نکلتے تھے تو کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ نماز کے بعد حضرت گھر تشریف لاتے اور قربانی کا جانور قربان ہوتا اس سے کھاتے۔ اس لیے اگر آج آپ لوگ کھا کر آئے ہو تو ایک سنت پہ عمل کر کے آئے ہو، اگر نہیں کھا کے آئے تو آئندہ خیال رکھو کہ عید الفطر کی نماز کے لیے آؤ تو کیا کر کے آؤ؟ کوئی چیز کھا کر آؤ، اور اس میں بھی کھجور ہو تو بہت اچھا، کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز، اور کھجور بھی کھانی ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھاتے تھے، 1 کھاؤ، 3 کھاؤ یا 5 کھاؤ۔
ہائی بلڈ شوگر ہے تو ایک پہ اتفاق کر. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ کھا کر آنا. کیوں؟ علماء نے یہ لکھا کہ آج اس لیے پہلے کھانا ہے عیدگاہ میں جانے سے پہلے کہ آج سے 29 یا 30 دنوں تک کچھ نہ کھانا عبادت تھا اور آج کھانا عبادت. اس لیے پہلے کہ اللہ آپ کی مہمانی ہے. تو دیکھیے یہ مہمانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اللہ ہے. تو فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تو اس سے پہلے میں کیا کھا کر جاؤں. میں یہ سمجھا رہا ہوں نیک اعمال کیے تو اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن دیا. آخری بات، اور خوشی میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کوئی ہلا گلا نہیں کریں گے. ناچ گانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. کھیل تماشا ہاں خاص دائرے میں ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حبشی بچوں نے کھیل پیش کیا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آج ہم نے کیا کیا کہ ایک مسلمان کو خوشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کر ملتی. اسلام میں سب سے افضل عمل حقوق اللہ میں کیا ہے؟ نماز ہے. اس لیے مسلمان آج خوش ہے. تو مسلمان نے کہا کہ اللہ آج ہم خوش ہے، آج تیری بارگاہ میں روزانہ جتنے سجدے کرتے ہیں 4 سجدے زیادہ کریں گے. 2 رکعت پڑھتے ہیں، کتنے سجدے زیادہ؟ 4 ہوئے نا. 4 سجدے اللہ تیری بارگاہ میں ہم زیادہ کریں گے آج. اور اے اللہ ہم آج تیرے آگے سجدہ کرنے کو اتنے بےتاب ہے کہ روزانہ تو ہم نماز کے لیے آنا ہے تو منادی پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، اذان پڑھتا ہے. اے اللہ آج ہم بغیر اذان پڑھے تیری بارگاہ میں آ گئے. اقامت کا بھی انتظار نہیں. اسی لیے عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. یہ ہے اسلام میں خوشی کا فلسفہ. یاد رکھیے مسلمان خوشی کے دنوں میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا. خوشی کے دنوں میں مسلمان عبادات زیادہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے. اس لیے آج کا پورا دن ہم جو ہیں کوشش کریں ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں. کوئی نماز جو ہے وہ ہماری ناغا تو کیا ہو بلکہ تکبیر اولا بھی ہماری فوت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. عید کی نماز چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے تو لہذا طریقہ ہمارے اکابر کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ بتا دیتے ہیں نماز کا تاکہ آسان ہو جائے. تو نماز کا طریقہ سنیے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نہ مستحب ہے. ہاں علماء نے مستحسن لکھا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں شکی مزاج کہ جب تک زبان سے الفاظ نہ کہیں ان کا عمل شروع نہیں ہوتا. تو بھائی ان کے لیے اجازت دی کہ زبان سے کہہ لے، ورنہ آپ بیٹھے ہیں وہ نماز کے لیے ہی آئے ہیں، یہ نیت ہے. تو 2 رکعت بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں تیسری میں کھڑا ہوں گا تو آپ مجھے کھڑے نہیں ہونے دیں گے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی 2 ہی جو ہیں تو 2 ہی آپ پڑھیں گے. اس امام کے پیچھے تو بالکل امام کے پیچھے ہی پڑھیں گے. امام کے آگے آئیں گے تو شاید کوئی آپ کو ہمٹن میں پہنچائے تو خاص ڈپارٹمنٹ میں، تو آگے تو آپ آئیں گے نہیں. تو نہ 2 رکعت بولنے کی ضرورت ہے نہ امام کے پیچھے بولنے کی ضرورت ہے. اور واجب تو ظاہری بات ہے میرے سنت کہنے سے آپ کے سنت کہنے سے یہ نماز سنت تو نہیں ہو جائے گی، واجب ہی رہے گی. تو یہ بہرحال تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو نیت تو ہماری ہے ہی، سمجھ گئے. ہاں اب یہ ہے کہ 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، تو یہ ایک عمل ہے زائد. پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیر، دوسری رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیر. دونوں رکعت میں الگ الگ مقام پر ایکسٹرا تکبیر کہنی ہے. نماز جیسے میں اور آپ عام نماز شروع کرتے ہیں اسی طرح ہم نماز شروع کریں گے اللہ اکبر. اس کے بعد جیسے ہم ثنا پڑھتے ہیں تو سب کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد 3 ایکسٹرا تکبیر کہی جائے گی. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے پہلی تکبیر میں. دوسری تکبیر میں بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے لیکن چھوڑے بغیر باندھ دینا ہے، چھوڑ کر نہیں باندھنا ہے، ڈائریکٹ کیا ہے وہ باندھ دینا ہے. پھر جیسے نماز ختم ہوتی ہے تلاوت ہوگی، اس کے بعد رکوع سجدہ جو بھی ہے. دوسری رکعت جیسے عام طور سے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح وہ دوسری رکعت شروع ہوگی.
ہاں رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائے گی، 3 تکبیر ایکسٹرا تکبیرات اور 1 تکبیر معمول کی رکوع والی۔ تو پہلی تکبیر کہہ کر ایکسٹرا ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، دوسری میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، تیسری میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے اس میں، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر کیا کرنا ہے، رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد جیسے نماز ختم ہوتی ہے انشاءاللہ نماز ختم ہوگی، اور پھر 2 خطبے ہوں گے۔ خطبے کا جو ہے یہ سننا واجب ہے، پڑھنا یہ سنت ہے لیکن سننا واجب ہے، مختصر انشاءاللہ خطبے ہوں گے۔ 2 خطبے آپ سنیں، بیٹھے رہے نماز کے بعد بھی، اور 2 خطبے سننے کے بعد دھکم دھکی کے بغیر، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر کیا ہے آدمی اپنی راہ لے۔ اللہ نہ کرے، میں نے بتایا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے بتانے والا جو نماز پڑھ رہا ہے خود بھول جاتا ہے تکبیرات، ٹھیک ہے، تو اگر ایسا وہ بھول جائے تو لقمہ دے، اور اگر لقمہ نہ دیا اور ویسے ہی نماز ختم ہوئی تو اس میں سجدے سہو نہیں ہے۔ جب بڑا مجمع ہو اور اس میں امام سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ سجدے سہو نہیں کیا جائے گا۔ تو اب کھڑے ہو جائے، صف بنا لیں، انشاءاللہ نماز جو ہے اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔